بیٹے آگے کیا نام ہے تمہارا؟ دانیال دانیال آ جائے، احمد رضا آ جائے، کوئی ایسا حافظ آ جائے جو قرآن پاک کے معاملے میں بڑا تیز قسم ہو۔ آج آپ کا امتحان ہے۔ تو اس جن نے کیا کہا؟ حضور ابھی آپ نہیں اٹھیں گے، میں تخت بلقیس لے آؤں گا، لیکن اتنا جلدی میں نہیں کر سکتا، کچھ دیر لگے گا، 10 منٹ لگ سکتے ہیں، 15 منٹ لگ سکتے ہیں۔ حضور ابھی آپ یہ دیکھیے قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، میں نے صحیح پڑھی تھی آیت۔ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ اے اللہ کے پیغمبر آپ نہیں ابھی اٹھیں، کچھ دیر تو لگے گی، لیکن یہ تسلی رکھیے اٹھنے سے پہلے تو لے آؤں۔ آپ نے فرمایا، میں اپنے طور پر سمجھانے کے لیے بیٹھ جا، چپ کر کے بیٹھ جا، مجھے اتنی دیر نہیں، مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے۔ کیا بتائیے، امت میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں طاقت تھی نا جلدی لانے کی؟ جبھی تو پیغمبر فرما رہا ہے کہ کون ہے جو لے کر آئے۔ یہ کس کی طاقت تھی؟ ایک جن کی طاقت تھی، بڑا طاقتور جن۔ سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے جلدی چاہیے، سیکنڈوں میں چاہیے، اور تو بات کر رہا ہے منٹوں میں نہیں، مجھے سیکنڈوں میں چاہیے۔ اب باری آئی ہے اللہ والی کی، یہ قرآن ہے۔ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ اس شخص نے کہا جسے اللہ نے کتاب کا علم بخشا، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کے وزیر اعظم آصف الصخیہ، نبی ہو سلطان، نبی ہو حکمران، اور وزیر اعظم ایسا ہو کہ اس کی نگاہ عرش الہی پر پڑتی ہو، لوح محفوظ پر پڑتی ہو، اس کی حضور اجازت۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، جسے اللہ نے کتاب کا علم دیا تھا وہ بولا۔ کتاب سے مراد علماء نے لکھا لوح محفوظ، رہتا زمین پر نہ پڑتا تھا لوح محفوظ کو، تو لوح محفوظ پر جس بندے خدا کی نظر تھی اس نے کہا حضور فکر نہ کریں، انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ حضور یہ جو پل جھپکتی ہے نا، تو آپ کی جو پلکیں اب اس حالت میں ابھی وہ چھپکنے نہیں پائیں گی، حضور تخت بلقیس حاضر ہو جائے۔ ابھی یہ گفتگو ختم ہوئی، تخت بلقیس سامنے، جیسی اس بندے خدا نے گفتگو ختم کی، فلما رآہ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی۔ سلیمان علیہ السلام نے تخت کو اپنے قریب کہا، پایا تو آپ نے فرمایا یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کی عطا ہے۔ معلوم عطا الہی سے بڑے سے بڑا کمال ماننا شرک نہیں، یہ وہ کمال ہے جس کا نبی قائل ہے، امت قائل ہے، قرآن کریم اس کا گواہ ہے۔ معلوم ہوا چھوٹا سا کمال بغیر اللہ کی عطا کے ماننا شرک ہے، اور بڑے سے بڑا کمال عطا الہی سے ماننا عین توحید ہے۔ تو پھر بتائیے فلک چھپکنے میں یہ کتنی دیر لگتی ہے؟ سیکنڈ بھی نہیں لگتی۔ یہ دوسری تفسیر یہ ہے، ایک تفسیر یہ ہے کہ حضور فلک نہیں چھپکی، ویسے انسان کی 1 منٹ میں کئی بار فلک چھپکتی، تو وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ حضور چند سیکنڈوں میں حاضر۔ اور ایک مفہوم یہ ہے کہ فلک چھپکنے میں جتنی دیر لگی ہے نا حضور، میں اس سے بھی پہلے لے آؤں، اور فلک چھپکنے میں تو سیکنڈ سے نہیں لگتا، حضور سیکنڈ کے 100ویں حصے میں لے آؤں۔ بتائیے سیکنڈ کے 100ویں حصے کا حساب کیجیے۔ اور بات ابھی ختم ہوئی حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے، تو آپ نے فرمایا ھذا من فضل ربی، یعنی یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کی عطا ہے۔
معلوم ہوا کوئی کمال فضل خدا سے ماننا یہ کیا ہے؟ اور بغیر فضل الہی کے مانگنا ایسی ہی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مشکات شریف کتاب الکرامات میں یہ حدیث ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ یہ دیکھنے کی بات ہو رہی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سننا دیکھنا یہ سب چیزیں آگے مزید حدیث مشکات شریف کتاب الکرامات میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں جمعے کے دن منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے۔ تو مسجد کی چار دیواری ہوتی ہے نا، چھت ہوتی ہے، اس کے حدود ہوتے ہیں۔ مجھے آپ کمرے میں بند کر دیں، میں کمرے میں بیٹھوں آپ سے گفتگو کروں، یا میں یہ بیٹھا ہوں میرے سامنے چار دیواری ہے، میں آس پاس کے ماحول کو نہیں دیکھ رہا، اس لیے کہ دیواریں بیچ میں آڑ بن کے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے تھے۔ مدینہ طیبہ سے نہاوند کے مقام پر، یہ بھی 2-2.5 کلومیٹر دور ایران میں نہاوند کے مقام پر، مدینہ طیبہ سے دور نہاوند کے مقام پر لشکر اسلام حضرت ساریہ کی قیادت میں آتش پرستوں سے، پارسیوں سے، دشمنان اسلام سے ہمارا لشکر لڑ رہا۔ جمعے کا پہاڑ کی کوٹ میں لڑائی ہو رہی، فیصلہ جنگ کا نہیں ہو رہا، لیکن غالب مسلمان۔ پارسیوں کے ایک دستے نے سوچا ہم یوں جنگ نہیں جیت سکتے، ہار جائیں، اور ان کا پہاڑ کے پیچھے سے جائیں، 100-200 آدمی جائیں اور جا کر لشکر اسلام کو دبوچ لیں، ہر طرف سے گھیر لیں۔ جو لوگ لڑ رہے ہیں وہ بھی جمع ہو جائیں گے اور نئی کمک پہنچے گی، مسلمان دبوچے جائیں گے، ہار جائیں گے، ہماری جیت ہو جائے گی۔ اب یہ قافلہ ادھر سے گزرنا چاہ رہا، انہوں نے اسکیم کر، اس کا پتہ کس کو نہیں ہے، حضرت ساریہ کو بھی نہیں ہے، حالانکہ وہ لڑ رہے ہیں میدان جنگ۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مدینہ طیبہ میں ہیں، منبر رسول پر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے ہیں۔ خطبے میں کیا کہا جاتا ہے؟ اللہ کی حمد ثنا کی جاتی ہے، حمد و ثنا ہو رہی ہے۔ اتنے میں حضرت فاروق اعظم نے یا ساریۃ الجبل، یا ساریہ الجبل، یا ساریۃ الجبل، ساریہ پہاڑ کے خطرے کو دیکھ، ساریہ پہاڑ کو دیکھ، ساریہ پہاڑ سے سازش ہونے والی ہے، اس کو سنبھال، ساریہ خبردار ہو۔ وہ جو بڑے بوڑھے لوگ تھے وہ تو سمجھ رہے تھے کہ نگاہ فاروق کیا، جو نوجوان تھے انہوں نے کہا کہ ہمارے خلیفے کا دماغ چل گیا، ہوتے ہیں سٹیا گئے، کہاں ساریہ کہاں بیٹھے ہیں مدینہ طیبہ میں، یا نہ کوئی پہاڑ ہے نہ ساریہ ہے، ساریہ کیا ہوا لہو لڑیے، فاروق اعظم کہتے ہیں یا ساریہ الجبل، سٹیا۔ لیکن جو اہل ادب واقف حال انہوں نے وہ تاریخ نوٹ کی۔ مہینے 2 مہینے کے بعد حضرت ساریہ کا لشکر شہر مدینہ میں فتح مندی کے پھریرے لہراتا ہوا داخل ہوا۔ فاروق اعظم نے استقبال کے لیے آگے بڑھے، ساریہ سے پوچھا حال سناؤ، انہوں نے کہا ہم لڑ رہے تھے، مسلمان غالب آ رہے، دشمن ایک چال چل رہا ہے، اس چال سے ہم بے خبر۔ حضرت خلیفہ اعظم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جمعے کے دن لڑائی کے وقت میں میری آواز، ان کی آواز میرے کانوں میں آئی، ساریہ سنبھل جا، پہاڑ کے خطرے کو محسوس کر، اگر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ میری جنگی تربیت نہ فرماتے اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہدایات جاری نہ فرماتے تو ہم شکست سے دوچار ہو جاتے۔ یہ کمال میرا نہیں، میرے فاروق اعظم کا ہے۔
وہ جو واقف حال تھا انہوں نے ٹائم بتایا، انہوں نے وقت میں کہے کہ سبحان اللہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ یہ جو یا ساریت الجبل کہہ رہے تھے یوں نہیں فرما رہے تھے، مدینہ طیبہ میں منبر پر کھڑے کھڑے میدان جنگ کا نقشہ فاروق اعظم کی نگاہوں میں ہے، اور یہ خلیفہ اعظم منبر رسول پر کھڑے ہو کر جنگی ہدایات جاری فرما، جنگی ہدایات جاری وہ اس شان کے ساتھ اللہ نے انہیں ایسی روحانی قوتوں سے مالا کیا۔ بتائیے چار دیواری جہاں ہوگی تو چار دیواری کے پار کچھ نظر نہیں آتا نا، تو جب چار دیواری کے پار برابر کا گھر نظر نہیں آتا، سڑک نظر نہیں آتی، درخت نظر نہیں آتا، گاڑی کار بندہ نظر نہیں آتا، تو حضرت فاروق اعظم نے 2500 میل دور پہاڑ اور نقشہ جنگ کو کیسے دیکھ لیا؟ یہ اللہ رب العزت کی عطاؤں سے دیکھ لیا۔ معلوم ہوا کہ دور و قریب بلکہ مطلقاً دیکھنا یہ میرے رب کی شان ہے، اور اگر وہ کسی کی آنکھوں میں کمال عطا فرما دے تو پھر چار دیواری میں بند پورے عالم کو بھی دیکھ سکتا ہے، پورے جہان کو بھی دیکھ سکتا ہے۔ یہ فرمائیے مردوں کو زندہ کرنا کس کا کام ہے؟ شفا دینا، کسی کو آنکھیں دینا، یہ اللہ کے اللہ دینا۔ یہ جو ڈاکٹر دوا دیتے ہیں وہ بھی لکھتے ہیں اللہ شفا، اللہ کا۔ اسپتالوں میں لکھا ہوتا ہے اذا مرضت فهو یشفین، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو میرا رب مجھے شفا دیتا ہے۔ یہ ڈاکٹر، یہ دوائیں، یہ سب وسیلہ ہے، شفا اللہ کے ہاتھ میں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی، اللہ کے نبی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں اپنی قوم سے؟ انا ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ، کیا؟ واحیی الموتى باذن اللہ، انا ابرئ الاکمہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایسے بچے پیدا ہو رہے تھے جو مادر زاد اندھے تھے، ماں کی پیٹ سے ہی نابینائی نکل کر پیدا ہو رہے تھے۔ یہ جو آنکھوں کے بیچ کا سوراخ ہے اور یہ جو دیدہ ہے جی آنا ہے، کچھ بھی نہیں، یہ بالکل سپاٹ چہرہ ہوتا تھا۔ فرمایا میں مادر زاد اندھوں کو شفا دیتا ہوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ ڈاکٹر کہتا ہے شفا اللہ کے ہاتھ، اللہ کا نبی کہتا ہے میں شفا دیتا ہوں۔ فرمایا کہ کوڑی کے جو مریض ہیں، کوڑ ہے، فرمایا میں کوڑ والوں کو شفا دیتا ہوں۔ یہاں تک اب بتائیے آگے بات ختم کر دی۔ فرمایا وَأَحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ مردوں کو زندہ کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، لیکن کیسے؟ اللہ کے حکم سے۔ معلوم ہوا بیچ میں جب اللہ کا حکم آ جائے تو بڑے سے بڑا کمال مل سکتا ہے، اللہ کا حکم نہ ہو تو پھر کوئی کمال نہیں مل سکتا۔ معلوم ہوا اذن الہی، عطا الہی کے ساتھ اس کے اہل کمال بندوں کی کمالات ماننا شرک نہیں توحید ہے، اور بغیر اس کی عطا کے کسی کے لیے ذرا سا بھی کمال ماننا یہ شرک ہے۔ روشنی پڑھیے گا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعظم جود الکرم۔ اب آپ سنیے، میرے خیال میں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، آپ کے پاس اس کا جواب آنا چاہیے۔ فیس بک پر آپ دیکھیں گے آج کل گمراہی چل رہی ہے اس پر، وہ کہتے ہیں داتا تو صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی داتا نہیں۔ داتا کا معنی دینے والا عطا فرمانے والا۔ غوث العظم صرف اللہ ہے، غوث کا بڑا مددگار تو صرف اللہ ہے۔